سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله أصحابه وبارك وسلم اما بعد گزشتہ کچھ ہفتوں سے ایک حدیث پر ہم باتیں کر رہے ہیں، اسی مضمون کو تسلسل سے آج پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ ابتدا سے میں اس حدیث کو شروع کرتا ہوں کہ کچھ حضرات جو پچھلی مجالس میں نہیں آ سکے تسلسل قائم رہے، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے سبق کو پکا کر لیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں رواں ہیں۔ بچوں کو ریت پر مٹی پہ کھیلتے ہوئے دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ کے تشریف رکھی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نبی وہیں تشریف رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ پہلی عادت فرمایا کہ مجھے بچوں کی یہ پسند ہے کہ وہ مٹی سے پیار کرتے ہیں اور مٹی میں کھیلتے ہیں، مٹی کو پسند کرتے ہیں۔ مٹی میں تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عاجزی بہت پسند ہے۔ پھر فرمایا سلمان، بچوں کی مجھے دوسری عادت پسند ہے کہ دن شروع ہوتے ہی یہ مٹی میں کھیلنا شروع کرتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے گھروندے بناتے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق بلڈنگیں بناتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں۔ کوئی کسی طریقے سے سارا دن کھیلتے رہتے ہیں مٹی میں، مصنوعی مکانات بنا کر، اور جیسے ہی شام ڈھلتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی طریقے سے اپنی ماں کی آغوش میں سو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان، میں بھی دنیا کو اتنا ہی پسند کرتا ہوں، میں بھی دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھتا ہوں، مجھے بچوں کی عادت بہت پسند ہے۔ دنیا متاعن فی دنیا، دنیا جو ہے بہت چند روز کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، چند روز کی ہے، اور پھر ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ بہت بڑی حقیقت ہے دوستو۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا کہ اس دنیا سے کیا محبت لگانی، تعلق رکھو جتنا تعلق ہونا چاہیے، آخر جانا ہے واپس۔ ایک شعر مجھے اس پر یاد آ رہا ہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جمنا رسول خدا رہے۔
کون رہتا ہے بھائی، سب نہیں چلے جانا ہے. فرمائے بچوں کی تیسری عادت مجھے جو پسند ہے کہ رل مل کے کھاتے ہیں، یعنی ان کے اندر ہمدردی ہے، احساس ہے، قربانی ہے. پسند یہی کریں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ مل کے کھائے اور دوسروں کو دیں. نبی کی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان، مجھے بھی یہ بہت پسند ہے کہ بے شک میں بھوکا رہوں لیکن دوسروں کو دے دوں، خود نہ کھاؤں، اوروں کا پیٹ بھر دوں. اور یہی آپ کی زندگی مبارک کے بہت عظیم پہلو ہیں جو جا بجا ہمیں نظر آتے ہیں. ایک واقعہ یاد آتا ہے بڑا مشہور، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ مسجد نبی میں بھوک سے بلک رہے ہیں اور کئی دنوں سے بھوک ہونے کی وجہ سے غالباً نیم بے ہوش ہو کر مسجد میں گر جاتے ہیں. لوگوں نے سمجھا کہ ان کو مرگی ہے، تو عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جس کو مرگی پڑے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دیتے تھے کہ شاید صحیح ہو جائے. تو کہتے ہیں ہر آدمی آتا اور میرے گردن پہ پاؤں رکھ دیتا، اس میں تو بیمار ہے، کسی کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا حال ہے. وہ صدیق ہے تو ان کی طرح تو جو سمجھو کہ مسئلہ پوچھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی یہی سمجھے، ہر صحابی یہی سمجھتا چلا گیا. آخر نبی ایک سمجھوائے، مسکراتے ہوئے کہنے کہ ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے؟ کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا تو مجھے مرغی کا مریض سمجھ رہا تھا، صحیح آپ نے تشخیص فرمائی ہے، بہت سخت بھوک لگی ہے. تو آپ مسکراتے کہ آ جائے میرے پیچھے. یہاں لے گیا تو پتہ ایک ہی پیالہ ہے میرے پاس دودھ کا، استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں. وہ پیالہ دودھ کا آ گیا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں بہت خوش ہوا کہ ماشاءاللہ چلو یہ کام بن گیا. تو کہنے ابو ہریرہ ایسا کر، پہلے شروع کرنے سے اصحاب صفا جو صفا کے چبوترے جو صاحب بیٹھے ہیں 70 کے قریب ان کو بھی بلا لاؤ. کہتے ہیں مجھے تو چکر آ گیا کہ یہ کیا کروں، ایک پیالہ، میرا برا حال، 70 آدمی بلاؤں تو میرا کیا بنے گا. حکم تھا. کہتے ہیں میں چلا گیا. وہ 70 فقیر بیٹھے تھے، وہ ماشاءاللہ مست لوگ تھے سارے، ان کا کیا کام کھانے پینے کا، تو ان کا تو کوئی خوراک ہی نہیں تھی بیچاروں کی. عاشق تو یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی تو ایک ہی خوراک تھی، دیدائے رخ مصطفیٰ دیکھتے تھے، اپنی بھوک میں اٹھا لیتے تھے، دن رات بھی یہی انداز تھا. اب انہوں نے کہا آج دعوت ہے، کدھر؟ سرکار سنو کہ بس بھاگے سب فقیر. اب دعوت کیا؟ ایک پیالہ دودھ کا پڑا تھا. ہے کیا دیکھیں آپ نبی کرم سے ارشاد کہنے لگے کہ بھائی ابو ہریرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر، یہ پیالہ اپنے دائیں سے شروع کر دیتا. تو پھر بھی ان کی باری نہیں آئی، اور حکم یہ تھا کہ ہر آدمی جو ہے سیر ہو کے پیے اس کو، بھوک بالکل ختم ہو جائے. اب وہ پیالہ گھما دائیں سب سے. تو ابو ہریرہ کہنے کہ بھائی یہ تو میرے تک پہنچتے پہنچتے معاملہ کچھ ختم ہی ہو جائے گا. پھر میں چپ ہو گیا، وہ گردش کرتا ہوا پیالہ جناب پیتے 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 آخر وہ جو ہے نبی پاک تک آ گیا. تو دیکھا پیالہ ویسی. تو سرکار نے سنا کہ چل بھائی باری تو آپ کی تھی. کہنے لگے میری باری بعد میں، پہلے تو پی لے. کہتے پسند میں یہی کرتا ہوں کہ میں بھوکا رہوں اور لوگوں کو کھلاؤں. ابو ہریرہ کہنے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے وہ پیالہ نوش میں یا اس میں پہلے آپ پی. کہتا نہیں تو پہلے پی، پہلے مہمان. پہلا میں نے پیالہ پکڑا، بے انتہا بھوکا تھا، تو پینا شروع کیا، بالکل فل ہو گیا، میں فل ہو گیا. پھر دیا. کہتے نہیں اور پی. کہتے میں نے پھر پینا شروع کیا، میں کہا پی لیا. کہتے ہیں اور پی. میں پھر تیسرے حکم تھا، میں کیا کرتا، پیٹ پھٹنے والا، میں پھر پی لیا. تو میں پھر پیالہ دیا. کہتے ہیں اور پی کے یا رسول اللہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بالکل جگہ ہی نہیں اب تو، اللہ کے واسطے میرا پیٹ پھٹ جائے گا، اب میں نہیں پی سکتا. تو اس کے بعد پھر نوش فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمائے بچوں کی مجھے عادت یہ بہت پسند ہے، رن مل کے کھاتے ہیں. کیا خوبصورت ہے یہ دین اسلام کی تعلیم ہے. پھر فرمایا کہ بچوں کی چوتھی عادت جو مجھے پسند ہے، خوب
کہتے ہیں لڑتے بھی جلتے ہیں اور مان بھی جلدی جاتے ہیں. اللہ، لڑتے بھی جلدی ہیں اور مان بھی جلدی جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے بھی یہ بہت ہی پسند ہے کہ اگر کوئی بات ہو جائے دل میں انسان کوئی بات نہ رکھے، سالوں اس کو دل میں لے کے نہ بیٹھ جائے، مہینوں اس کو لیتا نہ پھرے، دشمنی نہ نکالتا پھرے، بدلوں کا نہ سوچتا پھرے، انتقام پہ نہ آ جائے. آگ نہ لگی ہو کہ جب تک میں انتقام لے لوں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس سے بدلہ لے کے چھوڑوں گا، اس کی تو ایسی کی تیسی کر دوں گا. کیا ہمارے معاشرے کا حال ہے، آپ غور کریں ذرا. 10 سال عدالتوں میں مقدمے چلتے ہیں، 10 سال ہماری لڑائیاں چلتی ہیں. اتنی سی بات پہ اگر ہو جائے کہ ایک آدمی دھکا دے دیا، دھکا دیا کیوں مجھے، اسی پہ لڑائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. کہیں سے کہیں انسان کی لڑائیاں پہنچ جاتی ہیں. کیوں؟ دل میں کینہ ہے، بغض ہے، برداشت نہیں ہے. بتاؤ بھائی، جب دل میں اس قدر بغض اور کینہ ہوگا تو کیا تلاوت قرآن، کیا سجدے، کیا رکوع ہمارے. آپ سوچیں ذرا، اتنی گندی عادت جو اللہ کو ناپسند ہے کہ دل میں انسان کینہ لیے پھرے کسی بھائی کے خلاف، دشمنی لیے پھرے کسی خلاف. بچوں کی مثال دی ہے کہ لڑتے بھی جلدی ہیں. ٹھیک ہے، معاشرہ ہے، ماحول ہے، گھر میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. یہاں تو بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، ایک ہی باپ اور ماں سے پیدا ہوئے بہن بھائی، سالوں گزر جاتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں. اس قدر دشمنی ہے، آنا جانا نہیں، ہاتھ ملانا گوارا نہیں. چلو تم آپ بھائی بھائی تو آپس میں لڑ رہے ہو، بچوں کا کیا قصور ہے، ان کو بھی دشمنی پہ لگا دیتے ہیں. اور ویسے دیکھیں تو عبادات میں کیا مانا، اللہ کے نزدیک یہ ماتھوں پہ سجے ہوئے محراب نہیں بلکہ دل کے اندر پاک اور صافی پسند ہے. یہ ہے اسلام کا پیغام ہمارے لیے. ایسی عبادات کا، ایسی چیزوں کا اللہ کو کیا پسند کہ جس کے اندر آدمی اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو. ہونا یہی چاہیے انسان کو. ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑا، ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، بات میں یہ ہو جاتی ہے، لیکن شان نہیں مومن کی کہ اس کو دل میں لگا کے بیٹھ جائے، بدلوں میں بدل جائے، انتقام پہ بدل جائے، اور پھر سجدے بھی کرے، رکوع بھی کرے، عبادات بھی کرے. کس حال میں انسان طواف کر سکتا ہے سال میں، کس منہ کے ساتھ جا سکتا ہے، نبی پاک حاضری دے سکتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں سفر پہ جانے سے پہلے بھی تو کہتے ہیں بھائی سب سے معافی تلافی کر لو، زبانی نہیں، دل سے سب انسان نکال کر جائے. بے انتہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے عادت پسند ہے کہ اگر کوئی اتفاق سے بات ہو جائے، دنیا ہو جاتی ہے، 2 برتن کھڑکتے ہیں، دل میں نہ لگاؤ اس کو. سب سے بہترین چیز ہے معاف کر دو، معاف کر دو، معافی مانگ لو. معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں، درگزر کرنے میں کوئی حرج نہیں. دونوں بلند مقام ہے الحمدللہ. معافی مانگنے والا بھی بہت بڑی چیز ہے اور درگزر کرنے والا بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ اسلام ہے میرے بھائی. یہ خاصیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور یہ معاملات ہو جائیں تو کتنا میٹھا اور پیارا سویٹ معاشرہ ہمارا بن جائے. بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا چاہیے. ایسے منہ بنے ہوتے ہیں آدمیوں کے، ہاتھ ملانا ہی پسند نہیں کرتے، سلام کا جواب دینا ہی پسند کرتے. حالانکہ کوئی چھوٹی سی بات ہوئی ہوگی، کوئی بڑی بات بھی نہیں. رشتوں میں ایسے ہو جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں آدمیوں کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند بچوں کی عادت ہے. مجھے تو بچے اس وجہ سے پسند ہیں، فوراً لڑتے ہیں، فوراً معاف کر دیتے ہیں. دیکھو میری طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیسے میں مکے سے گیا اور کیسے میں مکے سے واپس آیا. آپ بتائیں کس قدر دشمنیوں کے ساتھ انہوں نے مکے سے نبی پاک نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور کتنی محبتوں کے ساتھ آپ مدینے میں داخل ہوئے. وہ تو سمجھتے پتہ نہیں کیا حال ہوگا، لیکن تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ ایسا فاتحہ کبھی نہیں دیکھا، نہ ہوگا نہ پیدا ہو سکتا ہے ایسا. 1 لاکھ فوج کے ساتھ سب کچھ اختیار میں، دشمن سامنے، پتہ نہیں اب ہوگا کیا. سبحان اللہ. فرمایا درگزر اور معافی کو میں پسند کرتا ہوں، اور یہی آپ نے کر کے دکھایا. ایک ایک دشمن کو معاف کر دیا، ایک ایک دشمن کو. بھائی کبھی دل کے اندر انسان ایسے کینہ نہ بنا کے بیٹھے، حسد بنا کے نہ بیٹھے. کوئی معمولی بات ہو جائے اس کو صاف کر لیں، پھر عبادت کریں، پھر سجدے کریں، پھر رکوع کریں. اللہ ہر چیز قبول کرے گا انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عادت بے انتہا پسند ہے. پھر فرمایا
5ویں آیت. اللہ اکبر. فرماتے ہیں سلمان مجھے بچوں کی یہ عادت بہت پسند ہے, بہت پیاری عادت ہے, آپ بھی سن لیں اور سے. اللہ جواب الحمدللہ. قربان جو نبی بن کے کیا انداز ہے سمجھانے کا امت کو, پورا دین سمجھا کے رکھ دیا, پورا دین سمجھا دیا. 5 بچوں کی عادتوں کے اندر سب نکال دی ساری چیزیں, پورے قرآن کو پھیلا دیا. کہتے ہیں مجھے بچوں کی 5ویں عادت یہ پسند ہے ہائے ہائے کہ رو کے سب کچھ وہ اپنے ماں باپ سے منوا لیتے ہیں. ہائے ہائے, رو کے سب کچھ وہ اپنے ماں باپ سے منوا لیتے ہیں. اور بندیا سوچ ذرا کہ بچہ روتا ہے اور ماں باپ سے بنوا لیتا ہے, اور ہمارا رب تو کروڑوں ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کروڑوں ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. کیوں ٹھکریں کھاتا پھرتا ہے, کیوں ادھر دھکے کھاتا ہے, کیوں پریشان ہوتا ہے؟ مصلح پکڑ, تو آنسو گراتا جا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے جھولو میں رحمتیں برساتا جائے. وقت آ گیا ہے بچھاؤ مصلح کو اللہ کے حضور. کیوں بھاگتے ادھر ادھر؟ وہ ماں کو مائنہ کو, جس کے ساتھ اللہ ہو, سوچو سے جتنا قریب ہو, اور ہم ادھر جائیں ادھر بھاگیں, اس کے دربار میں جاؤ. کیوں بھاگتے ہو کسی اور طرف, کیوں جاتے ہو؟ مصلح بچھاؤ الحمدللہ, اور آنکھوں سے آنسو گراؤ. جیسے باپ کو مناتے ہیں نا بچہ, ایک ہی چیز سے مناتے ہیں. کہ آپ بھی بچوں والے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا, دکان پہ آپ چلے جائیں, لے کے ہٹے گا, اگر اس نے سویٹ لینی ہوگی نا, پکڑ لے, نہیں میں نے تو لینی ہے, نہیں میں نے لینی ہے, پھر آواز نکالے گا, روئے گا, آخر پھر کیا دینی پڑتی ہے, ویسے ایک تھپڑ کھا لے آپ سے لے لے گا. ہم کتنے احتیاج محتاج, کتنے ہمارے ساتھ مسائل ہیں, ہماری زندگی کی کیا حالات ہیں آپ دیکھیں. کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں ہمیں ضرورت نہ ہو کسی چیز کی. اختیار کرتے ہیں اسباب ہم, لیکن یہ یقین ہی نہیں ہمیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ یقین ہی نہیں, مصلے پہ کھڑے ہیں, دعا بھی مانگ رہے ہیں اور سجدے بھی کر رہے ہیں, لیکن دھیان کہیں اور ہے کہ یار یہ کام ایسے ہو جائے تو اچھا ہے, اس سے کرا لیں گے یا اس کی سفارش کرا لیں گے. اللہ کے بندے مصلے پہ بیٹھے ہو, اللہ سامنے ہے, اللہ نے مصلے پہ بٹھایا ہے, دل کی جاؤ کہ اللہ تو ہے ہی سامنے, اللہ تو ہے, دینے والا اللہ کی ذات. مانگ کے تو دیکھو, اپنی تکلیف تو پیش تو کرو. اللہ کہتا ہے جب مصیبتیں سب کچھ میں پڑتا ہے, حالات ہمارے ساتھ گزرتے ہیں, کیسے کیسے اسباب زندگی میں آ جاتے ہیں, بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں, کہتے پھر آتے تو ہو میرے پاس, تم وعدے بھی کر لیتے ہو. کرتا ضرور آدمی وعدہ, نہیں جی میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, بڑے وعدہ کرتا ہے. حضرت دعا کریں, میں جی بس آج سے پکا نمازی, میں نے آج تک ایسے آدمی کو نمازی بنتے ہی نہیں دیکھا. تعجب کی بات ہے, یعنی اتنی حالات اس کو اس وقت ہوتے ہیں. میں زندگی میں ایک نہیں کئی ایسے واقعات دیکھیں کہ میں بعد میں حیران پریشان, کس طرح اللہ کے ساتھ بھی استظام کرتے ہیں. بس جی پکا وعدہ, اب تو میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دینا ہے, میں اسی مسجد کی بات کر, بس جی اب تو میں نے وہ یہ چھوڑ دیں جی آپ, ہمارا حالات تو اسلام بڑے دھوکے میں رہ جی, ہم بس دعا کر دیں, اللہ نے اس چیز سے نکال دیتے ہیں. اللہ جانتا سب کچھ ہے, لیکن بندے کو کیسا چانس دیتا ہے. غور سے سن لو یہ بات, مانگو اللہ سے, وعدہ کرو, خدا کی قسم وہ ہوگا آپ کے ساتھ اگر وعدوں پہ قائم رہے. اللہ کے ہر کچھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دیتا ہے. کیا مشکل اللہ کے, مذالک اللہ بھی عزیز, کوئی مشکل ہے اللہ کے نزدیک کوئی چیز؟ تو کن کہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے. کسی مشکلات کو مشکل سمجھیں, لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, جس کو اللہ آسان کر دے مشکل کہاں رہی, وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ایک چیز معمولی سی چیز کی بھی سمجھو, ہم کسی کے محتاج نہیں, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی فرماتے ہیں مجھے بچوں کی بہت عادت پسند ہے. اس کو پتا ہے میں نے کس سے مانگنا ہے, یہ میرا باپ ہے, اس کو باپ پہ پورا یقین ہے کہ اس وقت کھڑا ہے, سب کچھ میرا, یہ بچے ہیں, اس کی سمجھ وہاں تک ہے, ہلتا نہیں ہے, ہلتا نہیں ہے, لینا رہے وہ چیز رہے گا. تو میرے بھائیو کیا بہترین پیغام دیا اللہ کے نبی کہ بچوں سے سیکھو, اللہ سے مانگنا سیکھو, اب سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. کوئی تکلیف نہیں ہو, بیماری ہو, ہاری ہو, پریشانی ہو, نوکری ہو, کسی مسائل میں پھنسے ہو, وعدہ کرو اللہ سے میں وہ نماز پڑھوں گا, یہ پڑھوں گا, لیکن یہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, شکایت کرتا ہے, آتے ہیں میرے پاس, وعدے کر لیتے ہیں سب کچھ, اور جب میں دے دیتا ہوں تو پھر پیچھے سے ٹرن آؤٹ کر جاتے ہیں, آستہ 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 غائب. جس نے وعدہ کیا پکا وعدہ کرتا ہے اس پہ قائم رہے گا نا. جو مشکلات کے لیے میرے پاس آیا ہوگا, بیٹھے ہیں اس بیچ میں, سمجھ رہے ہوں میری بات, ہلنا نہیں اس پہ, اس بات سے
دیکھ لو پھنسے ہوئے اس وقت، اللہ سے وعدہ کیے انشاءاللہ اللہ نکال دے گا، لیکن جو وعدہ کیے اس پہ قائم رہو، اللہ کے ساتھ بڑی بے نیاز ہے۔ تو بھائی یہ جب 5 عادتیں جو ہمیں ملی ہیں، یہ 5 عادات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ہم 2-3 ہفتے سے پڑھ رہے ہیں، یہ کہانی تو نہیں ہے، یہ سٹوری تو نہیں ہے، یہ وہ 5 عادات ہیں جس کا انعام کیا ملتا ہے؟ ہر عادت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے، مجھے پسند ہے، مجھے پسند ہے۔ اگر واقعی آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، واقعی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت چاہتے ہیں، ان کی شفاعت چاہتے ہیں، اور کوثر سے آپ انہیں ہاتھ مبارک سے جام کوثر لینا چاہتے ہیں، پھر ساتھ سے ان سے گزرنا چاہتے ہیں، حشر میں ان کی شفاعت چاہتے ہیں، جنت میں ان کے ساتھ واقعت چاہتے ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ایک ہی چیز ہے الحمدللہ کہ جو کلو بتایا اللہ کے نبی نے، اس لیے کیا ہے کہ تم یہ چیزیں پسند کر لو تو میں تمہیں پسند کر لوں۔ کہ کوئی اسٹوری تو نہیں سنا رہا میں، کوئی تقریر تو نہیں کر رہا آپ کے سامنے، وقت یہ ہے، پیغام دینا یہ ہے کہ اٹھے قدم اٹھائیں، اور ان 5 چیزوں کو جو سرکار اس میں پسند فرماتے ہیں ہم بھی اس کو پسند کر لیں، ہم بھی عاجزی میں چلے جائیں، ہم بھی عاجز بنیں، ہم بھی دنیا سے لا تعلق اختیار کریں، اتنی ضرورت کے تحت دنیا کو رکھیں، یقیناً کہ دنیا سامنے جانا ہے، ہم بھی اپنے اخلاق کو اس طرح رکھیں کہ جس میں ہمیں اتفاق اور محبت ہو، ہمدردی ہو، اظہار ہو، تو مل کے رہیں، یہ سب کچھ بارے میں ہونا چاہیے۔ یہ ساری عادات الحمدللہ جو ہیں یہ بتائی گئی لینی چاہیے، اس کے لیے تھوڑے سا قدم اٹھانا پڑتا ہے، آدمی گھر بیٹھ کے نہیں آتے، قدم اٹھانا پڑتا ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، اس میں یہ چاہیے کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ جن صفات کا مالک ہے اس کے ساتھ دوستی کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ دوستی کرنا تمہارا کام ہے، یہ عادتیں اتارنا میرا کام ہوگا، راستہ دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ بات کہی ہے تو الحمدللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن کے اندر، میں ایسے لوگ بھیجوں گا، قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ان ساری صفات کے مالک ہوں گے، ان میں یہ صفتیں موجود ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ ان کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں، ہم، میں، آپ، تم، تو یہ سب چیزیں ہمیں ملیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے ایسے آدمی بنا دی ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، وہ کون لوگ ہیں؟ قیامت تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علماء کی جماعت آئے گی۔ علماء ایک ایسی جماعت ہے، عالموں کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حیران کیا، انما یہ باقی جو ہیں خشیت رکھنے والے من عبادہ، میرے سارے بندوں میں جو خشیت، یعنی یہ سارے مقامات اور صفات کے ساتھ حامل ہوں گے، متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن میں یہ صفات اتری ہوں گی، وہ علماء کرام، علماء حق قیامت تک موجود ہوں گے تمہارے درمیان۔ علماء بہت بڑی جماعت ہے عالموں کی، عالموں کی چھوٹی چیز تو نہیں، علماء حق جو ہوتے ہیں ان کی تو یہ صفتیں ساری صفات قرآن کہتا ہے کہ خشیت ملے گی تمہیں کہاں سے؟ خشیت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جتنی یہ صفات جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے، یہ ساری صفات کا مجموعے کا نام خشیت ہے۔ تو یہ خشیت جو ہے ساری قرآن کہتا ہے کس میں ہوگی؟ یہ علماء کرام کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے اعلان کیا قرآن کے اندر، جاؤ علماء کرام کے ساتھ اٹھو بیٹھو، علماء حق کے ساتھ دوستی لگاؤ، تعلق بناؤ۔ ایسے اتنی بڑی جماعت اللہ نے ہمیں نشاندہی کی ہے کہ ان کے ساتھ تم بیٹھو گے، اٹھو گے، الحمدللہ ان کے اندر آلریڈی صفات موجود ہوں گی، تمہیں بھی صفات آ جائیں گی، راستہ اللہ پاک نے دیا، بہت بڑی جماعت ہے۔ اسی لیے ان کو وارث انبیاء کہا ہے علماء کو۔ آپ دیکھیں ان کو وراثت ملی ہے، اور وراثت میں کیا چیزیں نہیں بنوں گی؟ کوئی سونے کا پہاڑ تو نہیں، چاندی نہیں، آپ کی وراثت میں یہی چیزیں اخلاقیات ہیں جو اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو یہ وراثت دی، علماء کو وارث ہیں یہ لوگ۔ قطب الاقطاب شیخ العبر اعظم، اتنے بڑے شیخ حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ 40 دن اپنے شیخ کے ساتھ رہے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے درجہ تھا، 40 دن شیخ کے ساتھ رہے، صحبت کر کے واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد کوئی خط نہیں لکھا کافی عرصے سے، تو شیخ نے پھر پوچھا کہ بھائی تو خط کیوں نہیں لکھا، کوئی حوالہ آپ نے نہیں بتایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت بہت شرمندہ ہوں، بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، میں حوالہ آپ کے سامنے کیا پیش کروں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا اپنے حوال کیا لکھوں آپ کے سامنے۔ ہاں اتنا ہے جو میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو۔ کیا؟ کہتے جب سے میں آپ کے ساتھ صحبت لے کے واپس آیا ہوں
تو اس عاجز نے چند تبدیلی دیکھیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں علماء کی بات کر رہا ہوں, یہ علماء حق لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے انسان کو کیا ملتا ہے؟ لکھا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ امور شریعہ جو ہے وہ امور طبیعہ بن گئی ہے. یعنی اللہ کے رسول کے احکامات وہ ایسے بن گئے ہیں جیسے کہ میری طبیعت کی تقاضا ہوتا ہے. جیسے پانی پینے کا تقاضا ہوتا ہے نا, ہم پانی کے لیے بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. روٹی کا تقاضا ہوتا ہے نا, روٹی کے لیے بھاگتے ہیں. تو فرمایا یہ امور شریعہ جو ہے, یعنی جو احکامات ہیں جو اتنے مشکل تھے عمل کرنے کے لیے, اب ان تو اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ جیسے پانی کے لیے میں ضرورت محسوس کرتا ہوں, ان پہ عمل کرنے کے لیے ایسی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں. دوسری چیز سنائیں کہ حضرت دوسری تبدیلی جو میں نے دیکھی, بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے, آپ کو پتا ہے کہ دوسری تبدیلی حضرت میں نے جو دیکھی وہ یہ تھی کہ کوئی مجھے برا کہے, گالی دے, یا کوئی میری تعریف کہے, میری نظر میں دونوں برابر ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں چلتا, میں سب سے گھٹیا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, سب سے بدتر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, اور اچھائی کا مجھے تو خیال ہی مجھے نہیں ہوتا, مجھے تقاضا ہی نہیں اچھائی کا, مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہے. یہ ہے ولی اللہ, اللہ کے دوست, اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں, جس کے اعلان قرآن میں جا بجا کیا ہے. یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کو غم ہوگا نہ فکر ہوگا, الحمدللہ آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی. ان کی صحبت میں انسان بیٹھ جائے. ان سے کیوں بھاگتے ہو بھائی, ان سے کیوں گھبراتے ہو؟ اچھے برے ہر لائن میں ہوتے ہیں, پہچان لو یہ اچھا آدمی ہے یا پھر جیب کترا تو نہیں ہے کہیں. دونوں قسم کے لوگ ملتے ہیں. تو اتنی شعور دیا آپ کو, مجھے بھی. تو فرمایا کہ وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا مجھے کیا کچھ ہے. اور تیسری چیز فرمائی بڑی زبردست فقہ کے اس کے اندر ہے, کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ جو ہے, ہر مسئلہ جو بھی ہے, کسی پہ مجھے اشکال رہا ہی نہیں. ہر چیز صاف ہو گئی میری نظر سے, جو کچھ بھی ہے وہ بالکل حق اور سچ نظر آتا ہے مجھے چیز. یہ ہے علماء حق دوستو. اللہ تعالیٰ جو ہم نے یہ 5 عادتیں ہم تک پہنچی ہیں, کوشش کریں کسی اللہ والے کے ساتھ ہاتھ پکڑیں, اللہ والے کے ساتھ بیٹھیں, اللہ والے کی دوستی لگائیں تو کام بنے گا. ورنہ اگر یہ سمجھ لیتے ہیں ہم کھانے پینے کے لیے آئے, دکان چلانے کے لیے آئے, فکر ہو تو اس وقت فکر ہو جب دکان میں کچھ ہو جائے, فکر ہو تو کچھ ہو جب سیل کم ہو جائے, یا فکر ہو اس وقت کہ جناب کوئی ٹیکس زیادہ آ جائیں یا بجلی کے بل زیادہ آ جائیں, اس وقت تفکرات کو پھر فکر سمجھیں. فکر اس کو سمجھیں کہ آج وہ گیا کل ہماری باری, آج وہ گیا کل ہماری باری. بھائی جب اس دنیا میں جانا ہوتا ہے نا انسان نے, جو چند روز جس کو کہا ہے, بتاؤ پھر دنیا چند روز, وہ چند روز ہوں گے کیا, چند روز ہوں گے کیا, مجھے بتائیں. اس کو اللہ چند روز کہہ رہا ہے, وہ تو ٹپ پہ گن سکتے ہیں. تو وہ ایسا معاملات ہے کہ اس کے لیے انسان کو اتنا تیار رہنا چاہیے, اتنا زیادہ تیار کہ ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا نہ ہو. آج سے ہم پکی نیت کریں, کوشش کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. کتنی پیاری چیزیں, عاجزی انسان میں آ جائے, فراخ دلی انسان میں آ جائے, معافی مانگنے انسان کو آ جائے. بتائیں آپ, لوگوں کو روٹی کھلانا آ جائے, اپنی جیب سے پیسہ نکالنا آ جائے, کتنی خوبصورت چیزیں مجھے بتائیں, اس میں کیا برائی ہے. کتنے اچھے اخلاق انسان کے ہو جاتے ہیں, دل سکون ملتا ہے. بدلے لینے میں آپ دیکھیں اور معاف کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. کبھی تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں. کسی بدلے کی ٹھان لیں, آپ انتقام لینا ہے, دن رات سکون ہی نہیں ملے گا, سکون ہی نہیں ملے گا. اور کہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں چھوڑو یار, جو ہو گیا ہو گیا, ماشاء اللہ اپنے بھائی ہے, جو کچھ ہونا تھا ہو گیا, ختم ہو گئی بات, کیا رکھا اس میں, وہ جا کے ہاتھ ملا لیں, زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. زندگی آپ کی بھی سہل ہو جائے گی اور اس کی زندگی بڑی بہترین زندگی بن جائے گی. آج ہی آنا, انکساری آنا, معافی کر دینا, اور پھر اللہ اکبر, اتنی دور اپنے رب سے, اتنی دور کہ مانگتے ہی نہیں, رونے نہیں آتا اس کے سامنے. ایک انسان کے سامنے بیٹھ کے کسی انسان کے پاس نوکری لینے جائیں نا آپ, اور بہت برے حالات ہوں گھر کے اندر, مثال دیتا ہوں اپنے ملکوں کی, بہت برے حالات ہیں, قرضے چڑھے ہیں, ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, ٹھیک ہے. اب میں نوکری لینے کی گیا ہوں, کسی اپنی دقت دے رہا ہوں, اس وقت حال دیکھو, منتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, خدا کے واسطے مجھے نوکری دے دیا. میں جی دیکھیں کس طرح مجھے دے دے, رو رہا ہوتا ہے یا نہیں روتا, چیختا ہے یا نہیں چیختا, تڑپتا ہے نہیں تڑپتا. خدا کی اس سے تو کسی درجے میں بھی کم ایک آنسو گرا کے اللہ سے مانگ لو, وہ کہیں دے دے گا.
یہ پیغام دیا اللہ کے نبی نے کہ بھائی بچہ رو کے مانگ لیتا ہے باپ سے، اور تو اس سے بھی زیادہ کہیں قریب، اور کس کے ساتھ تعلق ہے تیرا، کس رب سے، سوچ تو صحیح. یہ سب کچھ ملتا کب ہے؟ جب ہم قدم اٹھائیں گے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہماری جھولی میں اللہ پاک ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے.